بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر لازمی کریں۔ بہت ہی اہم انفارمیشن ہے جی، سرکاری ملازمین کے لیے بالخصوص اور پینشنرز کے لیے، اس لیے ساری ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ لگ سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے تھوڑا سا اس کا اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو دیکھیں جی، جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ سرکاری ملازمین کو بہت سارا ریلیف دیتی ہیں، مختلف جو ہے وہ ان کی مد میں، اور بالخصوص جو ہے چھوٹے طبقے کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ تندہی سے نیشنل بلڈنگ میں اپنا کام کر سکیں۔ لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس نے سکولوں کو پرائیویٹ کرنا، سکولوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اسپتالوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اور یوں اس طریقے سے وہ بچت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اوپر والا جو طبقہ ہے اس کو مختلف طریقے سے نوازا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، جو سرکاری ملازم تھے، اساتذہ تھے بالخصوص، اور جو ریسرچر تھے، یعنی کسی بھی فیلڈ میں جو ریسرچ کرتے تھے لوگ، ایجوکیشن میں ہو گیا، زراعت میں ہو گیا وغیرہ، ان کے لیے ایک ریبیٹ تھا کہ ان کو 25% ٹیکس میں جو ہے وہ چھوٹ دی جاتی تھی، لیکن یہ اب اس حکومت نے وہ ختم کر دیا۔ یہ ایک سرکولر آپ کے سامنے چل رہا ہے جس میں ڈیٹ بھی لکھی ہے، اس کا نمبر بھی لکھا ہے۔ اب جو 25% تھا وہ ختم کر دیا گیا، تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے، یوں ریسرچ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اساتذہ کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور اس طرح سے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ دوسرا پینشنرز کے بارے میں تھا، دیکھیں جی پینشنرز کی ہے کہ جی اگر تو آپ کی 1 کروڑ تک کی پینشن ہے تو پھر تو آپ کو ٹیکس سے استثناء ہے، لیکن جب اس سے اوپر جاتی ہے تو پھر ڈیفرنٹ قسم کی سلیبس ہیں اور وہاں پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پھر جو سرکاری ملازمین ہیں، جو حاضر سروس ہیں، ان کی سیلری اگر 6 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر ان کو بھی ڈیفرنٹ سلیبس میں اندر جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، 5%، پھر 10%، اس طرح سے کر کے۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی سرکاری ملازمین جو سیلری سلپ ہے وہ نکال کے دیکھیں تو ہر منتھ اگر آپ اس سلیب سے اوپر چلے گئے ہیں، یعنی ٹیکسیبل سلیب میں آ گئے ہیں، تو پھر وہ آپ کا ٹیکس کی اس میں کٹوتی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جی، ٹیکس تو کٹوتی ہو رہی ہے آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر فائلر نہیں ہوتے، اپنے گوشوارے نہیں بیچتے، FBR میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید ٹیکس دینے پڑیں گے۔ اگر آپ کو پراپرٹی خریدتے ہیں، کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں، تو پھر آپ کو نان فائلر والے بہت سارے ٹیکس جو ہیں وہ آپ کو لگیں گے۔ تو اگر آپ کی سیلری ایک اس میں چلی جاتی ہے، یعنی ٹیکسیبل سلیب میں آ جاتی ہے، یا آپ کی پینشن ٹیکسیبل سلیب میں آ جاتی ہے، اور پھر اس میں سے ٹیکس تو آلریڈی آپ کا کٹوتی ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ گوشوارے نہیں بھرتے، اپنی ریٹرن نہیں بھیجتے، تو پھر ایک تو نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں اور آپ نان جو ہے وہ ٹیکس پیئر بھی شمار ہو رہے ہیں، یعنی ATL میں آپ کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی گاڑی خریدے بیچیں گے، کوئی پراپرٹی خریدے بیچیں گے، کوئی جائیداد کا لین دین کریں گے، تو آپ کو نان فائلر ہوتے ہوئے بھاری قسم کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ سب کو چاہیے، بالخصوص پینشنر اور سرکاری ملازمین، وہ جو بھی ٹیکسیبل سلیب میں آ رہے ہیں ان کو لازمی جو ہے وہ فائلر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے کوئی نیا ٹیکس تو آپ لوگوں نے دینا نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ ٹیکس کی چھوٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے حقدار بن جائیں گے۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، ہمیں واٹس ایپ کرنے اپنے ڈاکومنٹس، آپ جہاں بھی ہیں، بیرون ملک ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، زرعی کام کر رہے ہیں، یا آپ نوکری پیشہ ہیں، پینشنر ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی کیٹیگری، آپ نے ہمیں ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں، ہم آپ کو NTN آپ کو بنوا کے دیں گے، FBR میں رجسٹر کریں گے، FBR کا سرٹیفکیٹ جاری کرا کے دیں گے، اور آپ کو ATL میں شامل کر دیں گے، یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر میں آپ کا لسٹ میں نام آ جائے گا، اور یوں آپ بہت سارے ٹیکسز میں چھوٹ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی نان پروفیشنل سے کراتے ہیں تو پھر آپ کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔